بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن اس کے وقت کا تعین کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کا حتمی علم تو محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور قیامت سے مراد وہ وقت ہے جب کائنات کا سارا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین میں خوفناک زلزلہ آئے گا اور وہ اپنے اندر کے تمام خزانے نکال پھینکے گی، سورج لپیٹ لیا جائے گا، سمندروں کو جلا دیا جائے گا، لوگ حیران و پریشان پھر رہے ہوں گے، اور اگر کوئی اوپر دیکھ رہا ہوگا تو مارے دہشت کے اپنی طرف دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا ہوگا۔ پھر سب کو میدان محشر میں اکٹھا کر کے حساب لیا جائے گا۔ اس دن ہر کوئی اپنے کیے کی جزا یا سزا پالے گا، بس وہی قیامت کا دن ہوگا۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو میدان محشر کے حالات و واقعات کے بارے میں قیمتی معلومات دینے والے ہیں، تو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ایسی ہی معلوماتی اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشنز بیل کو، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سور کے متعلق ایک طویل حدیث منقول ہے، جس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جب تم نکلو گے تو تم میں سے ہر ایک شخص کی عمر 33 سال ہوگی اور زبان سریانی ہوگی، اور تم جلدی سے اپنے رب کی طرف چلو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن میں فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارض محشر کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ علیہ السلام نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوگے، یعنی تمہارا حشر بیت المقدس کی طرف ہوگا، پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخرۂ بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین، اور بدلے جائیں آسمان، اور لوگ نکل کھڑے ہوں اکیلے اور زبردست اللہ کے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ زمر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور قیامت کے دن ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے تومار میں کاغذ کو لپیٹتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انشقاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے، اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک پھونکنا، اور اٹھائی زمین اور پہاڑ، پھر کوٹ دیے جائیں ایک ہی بار۔ اسی طرح سورہ فجر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر۔ آیت مبارکہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی جو چاندی کی طرح ہوگی، اس پر کسی کا ناحق خون نہیں کیا گیا ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔
ایک اور روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین چاندی کی ڈلی کی طرح ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی تو اس وقت اس زمین کی مخلوقات کہاں ہوں گی؟ اس ضمن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ بدل دیں گے تو اس وقت مخلوقات کہاں ہوں گی؟ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مخلوقات اللہ کی مہمان ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں بے بہرا نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین چاندی کی اور آسمان سونے کا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور مخلوقات کو محشور کیا جائے گا، یعنی ان کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، پھر بھی ہر انسان کو صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہی ملے گی، پھر مجھ سے لوگ شفاعت کی درخواست کریں گے، چنانچہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ، اس جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی جانب سے یہ باتیں پہنچائی تھی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے دائیں جانب خاموش کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام نے صحیح کہا، پھر اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دیں گے، میں کہوں گا یا اللہ، یہ لوگ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا حساب شروع فرمائیے، اور یہی مقام محمود ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی جس کو اللہ جبار نے اپنے ہاتھ میں ایسے اٹھایا ہوا ہوگا جیسے تم میں سے کوئی سفر کے دوران اپنی روٹی اٹھاتا ہے، اور یہ جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ علامہ ابن برجان رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الارشاد میں بھی ایسے ہی لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ زمین روٹی کی شکل میں تبدیل کی جائے گی اور مومن اپنے پیروں کے سامنے سے اسے کھائے گا اور حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کو میدان حشر کے طویل ہونے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کی حقیقت کو بدل دیں گے اور جنتی اپنے پیروں کے نیچے سے بغیر کسی تکلیف اور محنت کے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زمین میں سے تناول کریں گے۔ اس کی تائید حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جنتی اپنے قدموں کے نیچے سے کھائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اتنے بھوکے پیاسے اٹھائے جائیں گے کہ اتنی زیادہ بھوک پیاس انہیں پہلے کبھی نہیں لگی ہوگی، اور لوگ اتنے زیادہ تھکے ہوں گے کہ اس سے زیادہ تھکاوٹ ان کو کبھی لاحق نہ ہوئی ہوگی۔ بس جس نے اللہ کے لیے کھلایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کھلائیں گے، اور جس نے اللہ کے لیے پہنایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پہنائیں گے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں پل پر ہونے کا حکم مجازی ہے، یعنی پل کے قریب ہوں گے، جیسا کہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟
پھر زمینوں کو لپیٹ کر بائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور میں ملک یعنی بادشاہ ہوں، میں قدوس یعنی پاک ذات ہوں، اور میں مؤمن یعنی امن دینے والا ہوں، میں مہیمن یعنی نگہبان ہوں، میں عزیز یعنی غالب ہوں، میں جبار یعنی زبردست طاقت والا ہوں، اور میں متکبر یعنی بڑائی والا ہوں۔ میں نے دنیا کو پیدا کیا حالانکہ اس کا نام و نشان تک نہ تھا، اور میں ہی اس کو دوبارہ پیدا کروں گا۔ کہاں ہے بادشاہ اور تکبر کرنے والے سرکش و جابر لوگ؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لپیٹنے سے مراد آسمانوں اور زمینوں کو فنا کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے داہنے اور بائیں ہاتھ سے مراد اللہ کی صفات ہیں جو اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں، باقی اس کی مراد خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی تبدیلی اور اسے لمبا کرنے اور کم کرنے کے متعلق تمام احادیث اسی زمین کے بارے میں وارد ہیں، جبکہ ارض محشر اور ہے، کیونکہ انسان اس زمین کے بدل دینے کے بعد ارض محشر کی طرف پہنچائے جائیں گے۔ باقی جن احادیث میں زمین کی روٹی بننے، غبار بننے اور باس کے آگ بننے کے متعلق آیا ہے، یہ زمین کے مختلف حصوں کے متعلق ہے، یعنی زمین کا کچھ حصہ روٹی بن جائے گا، کچھ حصہ غبار بن جائے گا اور کچھ حصہ آگ بن جائے گا۔ بہرحال ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے تمام مخلوقات کو قیامت کے دن کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے تمام افراد کو اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے، آمین۔